اسی لیے تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام تر مرحلے کا خلاصہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ اولیاء کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، ان کے نظریے اور عقیدے دیکھے جائیں کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ ایک بات، میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، بڑے بڑے لوگوں کی وضاحت کی ہے، لیکن میرا دل بڑا دکھا جب میں نے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کو پڑھا۔ ابن کثیر نے اپنے استاد ابن تیمیہ کے لیے تو آدھی سے زیادہ جلد لکھی ہے، اس کی تعریفوں کے انبار باندھے ہیں اور بڑا مبالغہ کیا ہے، لیکن جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں میں ان کا خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کا ذکر جال بدایہ و نہایہ میں کیا ہے تو 4 سے 6 لائنیں لکھی ہیں صرف۔ نیک تھے، صالح تھے، ولی تھے، بڑے موحد تھے، ان کی جناب ان کی طرف جھوٹی باتیں بڑی منسوب ہے۔ آپ انداز دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کے زندگی پر تبصرہ کرنے کا، ان کا نام یہ تھا، ان کے والد کا نام یہ تھا، یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ وصال فرمایا، اور بڑے نیک تھے، صالح تھے، دین کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، لیکن ان کے جانب بڑی غلط باتیں منسوب ہے، بڑی غلط کرامتیں منسوب ہے، کتاب ختم۔ تو اس کی وضاحت تو کرتا کہ تجھے بہجت الاسرار نظر نہیں آئی تھی جو ان کی زندگی پر صحیح کتاب تھی؟ غوث اعظم کی خود فتح الغیب نظر نہیں آئی تھی جس کو خود ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے؟ یہ ہے وہ بغض، یہ ہے وہ دین کے لٹیرے اور چور جو صحیح لوگوں کے نظریے کو آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ ابن تیمیہ جیسی شخص کہ امت کے 95% لوگوں نے اس پر جرح کی ہے، اسے گمراہ کہا ہے، اس کے لیے تو پوری جلد لکھ دی، اور غوث اعظم جن کے سامنے امت نے عقیدت کے سر کو جھکایا ہے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ غلط باتیں منسوب ہے۔ تو لکھنا تو چاہیے تھا کہ کون سی غلط باتیں ان کی جانب منسوب ہے، کون سی غلط کرامتیں ان کی یہاں پر منسوب کر دی گئی ہیں، کون سی ایسی غلط بات منسوب ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ پورا طریقہ بتایا ہے، اور ہمت ہے تو اس کا جواب دو کہ بہجت الاسرار غوث اعظم کی جانب صحیح کتاب ہے۔ علامہ نور الدین شتنوفی ایک سکہ مؤلف ہے، اور غوث اعظم کی شخصیت خود ایک اعتمادی شخصیت ہے۔ جب صحیح روایات موجود ہیں تو آپ نے اس کا تبصرہ کیوں نہیں کیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایسے شخص کو مورخ نہیں کہا جاتا، ایسے شخص کو محرف کہا جاتا ہے، دین کا دشمن کہا جاتا ہے، کہ جو اپنے مطلب کے لوگوں کی باتیں تو بڑی کرے لیکن امت جس کو قبول کر رہی ہو اس کے نظریے کو رد کرے۔ تو یہ ابن کثیر کی بات کو پڑھ کر میرا دل بڑا دکھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے کہا کہ میں کسی علمی فارم کے اوپر اور کسی علمی مجمع کے اندر اس بات کو رد کروں گا اور اپنے دوستوں کی طرف اس بات کو بڑھاؤں گا کہ یہ ہے وہ ظلم و تشدد، اور یہ ہے وہ طغیانی، اور یہ ہے وہ انتہا پسندی، اور یہ ہے وہ گروہ بندی جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اگر غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو یہ ابن کثیر جیسے لوگ تو اپنے رستے پر رہے، ابن حجر کی زبان سے سنو، شاہ عبد الحق صاحب کی زبان سے سنو، امام سیوطی کی زبان سے سنو، علامہ عبد الرحمن جامی کی زبان سے سنو، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنو۔ یہ وہ شخصیت غوث اعظم قدس سر العزیز کی۔ آپ کے جانب جو غلط کرامات مشہور ہیں امت اس کو مانتی نہیں ہے، الحمدللہ آپ کی جانب جو صحیح کرامات مشہور ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ مستند کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کے حوالے سے تبصرہ ضروری تھا جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کر دیا۔ اب آئیے غوث اعظم کے عقیدے کیا تھے، اور عقیدے کی بنیاد قرآن ہے۔ عقیدے کی بنیاد بولے قرآن ہے، عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، لیکن قرآن عقیدے کی بنیاد تو ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو پھر قرآن کے ترجمے میں بھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ جو شیطان جن کے قریب نہیں آتا، شیطان جن کے قریب نہیں آتا، شیطان جن کی بات میں اپنی بات کو ملانے سے، ملوث کرنے سے، جن کی شخصیات پاک ہوتی ہیں شیطان کے مکر و کید کے ساتھ، جن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ قرآن تو قاری صاحب پڑھ دیں، پھر ترجمہ غوث اعظم سے کروائیں، تفسیر غوث اعظم سے بیان کروائیں۔ ہم کسی ابو لالا اور ابو نیلا ایسے مفسروں کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس مفسر کو مانتے ہیں جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے اور جو غوث اعظم کے نظریے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جب اس امت کے اندر، یہ میں آپ کو ایک روشنی کی بات پیش کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے بڑے درد دل کے ساتھ ایک ہدایت کے پہلو کو بیان کر رہا ہوں۔ مارکیٹ میں درجنوں تفسیریں موجود ہیں، لیکن ہر وہ تفسیر بندے کو گمراہ کرے گی۔ قرآن کی ہر وہ تفسیر جو لکھی گئی ہے بظاہر جو شخص لکھ رہا ہے وہ گمراہی کا سبب ہوگی جس تفسیر کا تعلق پچھلے لوگوں سے نہیں ہوگا، جو اس کی اپنی رائے ہوگی، جو اپنی رائے ہوگی۔ جس طرح کہ آج کل بے شمار ڈاکٹر پروفیسر فلانا فلانا پیدا ہو گئے، کہتے جی پچھلوں نے تو یہ کہا تھا، میری رائے یہ ہے۔ ہم نے کہا تم اپنی رائے جیب میں رکھو، ہم پچھلوں کے راستے پر چلیں گے، اس لیے کہ اللہ سے ہم وعدہ کر چکے ہیں ہم تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلیں گے۔
تو آج کی پیداوار ہے، تجھے ہم کیوں مانے؟ بولے مجھے مانو۔ میں نے کہا تو داتا صاحب کو نہیں مانتا، خواجہ صاحب کو نہیں مانتا، شاہ عبد العزیز کو نہیں مانتا، شاہ ولی اللہ کو نہیں مانتا، امام احمد رضا کو نہیں مانتا، مجھے الفسانی کو نہیں مانتا، تو امت کے ان عظیم ابن حجر اسقلانی، علامہ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمت، ابن جریر کو نہیں مانتا، امام رازی کو نہیں مانتا، علامہ خازن کو نہیں مانتا، صاحب مدارک کو نہیں مانتا، تفسیر مظہری کو نہیں مانتا، تو امت کے اجماع اور مسلم ائمہ کو نہیں مانتا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تجھے مانوں؟ اپنے ذوق کو بالغ کریں اور ہر ایک کی تفسیریں نہ سنا کریں، اور ہر ایک کے ترجمہ قرآن کے لیے ٹی وی کھول کر فوراً اپنی آنکھوں کو کشادہ نہ کیا کریں۔ ترجمہ بھی ان لوگوں کا سنیں اور تفسیر بھی انہی کی کتاب سے پڑھیں جن کا تعلق اس کڑی سے جڑا ہے جو کڑی بغداد تک جاتی ہے، جو کڑی بغداد تک جاتی ہے۔ آئیے اس مکمل تبصرے کے بعد آپ کو سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ میں آپ کو لا کے صراط مستقیم پر کھڑا کر رہا تھا، اب الحمدللہ ہم صراط مستقیم کے بالکل وسط میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب غوث اعظم کھینچ کر ہمیں گنبد خضرا تک لے جائیں گے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم کیسے صراط مستقیم پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہمیں اپنی منزل پتا تھی۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جی فلاں شخص تھا، وہ کہنے لگا جی 3 دن ہمارے ساتھ جماعت میں چلو۔ ہم نے ان سے پوچھا جی 3 دن آپ کے ساتھ جماعت میں تو چلیں گے، آپ کا تعلق کس سے؟ کہا کسی سے نہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس منزل ہی نہیں ہے تو مجھے راستہ کیا دکھاؤ گے؟ ہمیں تو منزل بھی مل گئی، مقتدا بھی مل گیا ہے، منزل بھی مل گئی اور مقتدا بھی مل گیا ہے، غوث اعظم بھی مل گئے ہیں، شہر بغداد بھی مل گیا ہے۔ اب بالکل ہم وسط صراط مستقیم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب غوث اعظم دیکھیے ہمیں کھینچ کر مدینہ شریف کی طرف کیسے لے جاتے ہیں۔ پہلے میرے غوث کا علم دیکھیے آپ۔ غوث اعظم قدس سر العزیز پر ہم نے تفصیلی خطابات تو کیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سرسری بات کر دینا چاہتا ہوں بہجت الاسرار سے۔ یہ سارا زور میں نے اس لیے لگایا کہ آپ یوں نہیں کہ صرف آپ ہاں بس ہوگا کوئی واقعہ، ہمارے بزرگ جب بیان کرتے تو کہتے جی ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کتاب سے ہو رہا ہے نا اس کتاب پر امت کا اجماع ہے۔ وہ کتاب محققین نے اپنی پلکوں پر سجائی ہے، اس کی عبارتیں، اور اس عالم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا ہے۔ تو علامہ سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت غوث اعظم کا تعارف کرواتے ہیں بہجت الاسرار کے اندر۔ بہجت الاسرار میں ابتدائی بحث کے اندر غوث اعظم کا تعارف ہوتا ہے۔ محدث ابن جوزی اور ابو العباس حضور غوث اعظم کے دربار میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ محدث ابن جوزی کے بیٹے کو حافظ ابو العباس نے کہا کہ بیٹا تیرا باپ تھا ابن جوزی، محدث ابن جوزی جو جرح کرنے والا ہے۔ محدث ابن جوزی اتنے خطرناک جارے ہیں کہ وہ امام بخاری تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن وہ جس کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑ کر قدموں میں گرتے ہیں تو وہ میرے غوث اعظم ہے۔ یہ اندازہ لگائیے غوث اعظم کی علمیت کا۔ اللہ اکبر۔ محدث ابن جوزی نے علل بخاری پر پوری کتابیں لکھی ہیں، 82 سے زیادہ حدیثوں پر جرح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غوث اعظم کے سامنے آئے تو قدموں میں ہی گر گئے تھے۔ تو محدث ابن جوزی کے بیٹے کو شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا باپ اور میں ہم دونوں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نے کہا اچھا میرے والد بھی تھے؟ کہا محدث ابن جوزی بھی تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے قاری صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ محدث ابن جوزی کا بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ ابو العباس کہ تیرا باپ جو محدث ابن جوزی ہے وہ اور میں ہم دونوں غوث اعظم کی محفل میں موجود تھے۔ لکھنے والا کون؟ آنے والا محدث ابن جوزی جیسا شخص، لکھنے والا شاہ نور الدین شتنوفی جیسی شخصیت، اور بیان ہو رہی ہے بہجت الاسرار کے اندر۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے زیادہ سچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا بھی تو اپنے ابا کو بیان کرنے کے لیے نکاح نامہ ہی لاتا ہے نا، ورنہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ ابا کون ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو بات تو اسی طرح مسلم دلیلوں سے چلتی ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں دین تو اتنی سندوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے میرے دوستو ہم کس دور کے اندر آ گئے ہیں کہ حق ہمارے سامنے کھڑا ہے لیکن ہم حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ہم دنیا کے کتے ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے کتے ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے چلیں گے جو مولوی ہمیں نوکری پر لگائے گا، جو ہمیں تھانے کے اندر ہماری سفارش کروا دے گا، جس کا تعلق دہشت گردوں سے ہوگا۔ پرسوں اخبار جنگ میں نہیں دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے مرکز پر بمباری ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت میں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ بدماشی کرو گے، اس لیے کہ سارے ڈکیت سارے دہشت گرد انہی کے ساتھ ہے۔ جنگ اخبار کی سرخی تھی نا، جنگ اخبار کی سرخی تھی نا، کیا وہ کرزئی ایجنسی کے اندر تبلیغی جماعت کے مرکز میں طالبان کے دہشت گرد و رہنما تھے جن پر بمباری کی گئی ہے، جو دین کی بھی دشمن، پاکستان کی بھی دشمن۔ اب بھی آپ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت اچھی جماعت ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں لکھ لو اس بات کو،
دنیا میں آتے تو مناظرہ بھی کر لو، مباہلہ بھی کر لو، لیکن قیامت کے دن اپنا منہ دیکھ لینا اور یہ غوث اعظم کے کتے کا بھی منہ دیکھ لینا انشاءاللہ، کہ تم دیکھو گے کہ الحمدللہ صراط مستقیم پر جو شخصیت جلوگر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تھانہ بھون کے لوگ نہیں ہیں، وہ بغداد کا پیر پیرانے پیر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ غوث اعظم کی خدمت میں محدث ابن جوزی جب پہنچے تو حافظ ابو العباس محدث ابن جوزی کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا باپ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، اور بحر المحیط ان کی پوری ایک کتاب ہے تفسیر کے اندر جس میں عجیب و غریب نکات محدث ابن جوزی نے گویا کہ پیش کیے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جب ہم غوث اعظم کے دربار میں پہنچے تو غوث اعظم نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب تلاوت کیجیے۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، کہ جب تلاوت کر کے قاری صاحب خاموش ہوئے غوث اعظم نے مسکرا کر ایک تفسیر اس کی بیان فرمائی۔ یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ علامہ سید نور الدین شتنوفی۔ علامہ شتنوفی کون لکھ رہا ہے؟ اور کس کتاب میں؟ بہجت الاسرار شریف۔ کس کتاب میں ہے؟ بہجت الاسرار شریف، جس کا کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی نہ مانے تو پھر نہ مانے، اور جس کو لطیفے میں کہا جاتا ہے نا کوئی ابا کو نہ مانے تو نکاح نامے تو نہیں دکھائے جاتے۔ نہ ماننے والے کا علاج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ماننے والے کے لیے ایک اشارہ بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو عباس کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے والد کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا کہ ٹھیک بیان کیا انہوں نے۔ دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر بیان کی، پانچویں تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کی۔ تمہارے والد محدث ابن جوزی نے سر کو ہلایا۔ جب غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب 13ویں بیان کی تو پریشان ہو گئے۔ 14 تفسیریں، ایک آیت کے 14 معنی، 15 معنی، 16 معنی، 17 معنی، 20 معنی۔ بولو سبحان اللہ۔ تم علم دوست ہو تو تمہیں ان باتوں سے ذوق نہیں آتا کہ قرآن کے مختلف معنی کس طرح ہو جاتے ہیں؟ اگلا تو قرآن کسی کو، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وللضالین وللضالین، میں نے کہا یہ زاد ہوتا کیا ہے؟ تمہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو تم تفسیر کیا لکھو گے؟ تمہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ وللضالین وللضالین، وللضالین پڑھنے والا کافر بھی ہو جائے گا، اور اگر بھول سے پڑھے گا تو نماز بھی اس کی چلے جائے گی۔ تو تم تو پہلے کسی مسلمان سے قرآن پڑھنا سیکھو کہ قرآن کو ادا کرنے کا طرز کیا ہے۔ جسے قرآن کا تلفظ نہیں آتا وہ قرآن کے معنی کو کیا سمجھے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، توبہ توبہ توبہ، یہ قرآن کے لفظوں کو بدلا جاتا ہے۔ تو غوث اعظم قدس سر العزیز نے اس کی 11 کے بعد معنی شروع کیے ہیں، 12، 15، 20، 25، 30، 35، 38۔ جب 40واں معنی کیا تو محدث ابن جوزی پر رقت طاری ہوئی۔ غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر شاہ فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی۔ غوث اعظم نے فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی۔ مجھ جیسے نکما کیا جانتا ہے غوث اعظم کا قول، اس لیے بتا رہا ہوں۔ محدث ابن جو علامہ نور الدین شتنوفی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی کہ قرآن کے ایک معنی کو میں نے 40 وجوہ سے بیان کیا ہے، اب حال کی طرف آؤ۔ پھر غوث اعظم نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جیسے یہ کلمہ پڑھا، قال میں تو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، قال میں اگلے کو متاثر زبان سے کیا جاتا ہے، اور حال میں بندے کی کیفیت اس کو متاثر کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے پہلے اپنی علمی خطاب سے اگلوں کو شزدر اور حیران کیا، اور جو فرمایا حال کی بات، قال کا کام آواز سے ہوتا ہے، حال کا کام روحانیت سے ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے جو فرمایا کہ قال سے حال کی طرف آؤ، تو حال میں آپ نے تفسیر کوئی نہیں بیان کی، صرف کلمہ پڑھا تھا کہ مجمع اوپر نیچے ہونے لگا۔ محدث ابن جوزی کے بیٹے کو حافظ عبد العباس کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے کلمہ پڑھ کے لمبی سانس لی تو تیرے باپ پر رقت طاری ہوئی، اور وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا۔ تو یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے۔ کون آئے گا مقابلہ کرے گا؟ کسی میں جرت ہے غوث اعظم پہ جرح کرنے کی؟ کسی میں جرت ہے غوث اعظم پہ جرح کرنے کی؟ اور علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت اس کے بعد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم 13 علوم میں کلام فرماتے تھے، اپنی تقریر میں 13 علوم میں کلام فرماتے تھے۔ فرمایا آپ مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد میں تفسیر، حدیث، مذہب اور اخلاقیات
اور وہ تمام علوم جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اس میں آپ خطاب فرماتے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ حدیث اور تفسیر پڑھاتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد آپ تجوید کی تعلیم دیتے تھے. عصر کی نماز کے بعد مریدین سے ملاقات کرتے تھے. مغرب سے عشاء تک جو پوری دنیا سے آپ کو سوال بھیجے جاتے تھے آپ اس کا جواب دیتے تھے. اور عشاء کی نماز کے بعد مریدین کو رخصت کر کے خود سفر غوثیت پر روانہ ہو جاتے تھے. یہ غوث اعظم کے پورے شب و روز ہیں. یہ غوث اعظم کے پورے شب و روز ہیں. تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم کو اللہ نے قرآن کا علم کیسے عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر محدث ابن جوزی جیسا شخص جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے. تو اب آئیے غوث اعظم کی چند تفصیلی نکات پیش کرتا ہوں کہ غوث اعظم کی تقریر کیسے ہوتی تھی. بولو نا سبحان اللہ. غوث اعظم کو آپ نے کئی حوالے سے سنا ہے. اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی. میں نے کہا کوئی تھپے لگانے سے ولی نہیں بنتا, غوث اعظم کے سامنے گردن جھکانے سے ولی بنتا ہے. غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے ذرا دیکھو. غوث اعظم قدس سر العزیز تقریر کیا کرتے تھے. غوث اعظم اپنی تقریر میں عقیدہ کیا دیتے تھے. اور توجہ میری طرف کی ہے کہ غوث اعظم قدس سر العزیز قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے. مجھ جیسا ایک عام سا آدمی قرآن کو پڑھ کے بزرگوں کے اقوال پیش کرتا ہے. غوث اعظم قرآن کی آیت پڑھ کے جب اس کی تفسیر کرتے ہوں گے, وہ 40 تفسیر تو کی لیکن انداز کیا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے غوث اعظم قدس سر العزیز کی پوری تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ تفسیر بھی بہجت الاسرار ہی میں ہے, اس لیے میں نے اس کتاب کا نام آپ کے سامنے لیا. سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت بہجت الاسرار کے ابتدائی صفحے پر لکھتے ہیں کہ غوث اعظم حضور کے میلاد پر تقریر کیسی کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو حضور کے میلاد کے منکر ہیں وہ سنیو ذرا غیرت پکڑو, غیرت, کہ تم ایسے عقیدے پر ہو, ایسے نظریے پر ہو کہ الحمدللہ وہ نظریہ سارے اولیاء کا ہے. کچھ زمانہ پہلے غیر مقلدوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ غوث اعظم وابی تھے. معاذ اللہ, غوث اعظم غیر مقلد تھے. ہم نے ہمارے علماء نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہو, ہم غوث اعظم کا یوم ہم بھی کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, تم ذرا غوث اعظم کا یوم کر کے ذرا ان کی سیرت تو بیان کرو کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں کیا مطلب ہے. تمہارے جو عقیدے ہیں اس میں غوث اعظم قدس سر العزیز کو ذات جو ہے اس میں کیا ہے. صرف یہ ایک بات کہ غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے, وہ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. اس پر میری پوری تقریر ہے رفع الیدین کی شرعی حیثیت. اس میں میں نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے اور غوث اعظم کیوں کہا کرتے تھے. تو فقہ کے اندر اگر فقہی مسائل میں اور فقہی مذاہب میں مرشد کا مذہب کچھ اور ہو, مرید کا کچھ اور ہو, تو یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ فروع چیز ہے, عقیدے میں دونوں ہونا چاہیے. جس طرح کے دیکھیے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی مذہب کے تھے لیکن آپ کے خلیفہ بہاؤالدین زکریا حنفی تھے. آپ کے خلیفہ بہاؤالدین زکریا جو ہے وہ حنفی تھے. تو ایسے کئی بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان مرشدوں کا فقہی مذہب, فروعی مذہب جو ہے تحقیق کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے, فروع کے حوالے سے فقہی مذاہب مختلف رہیں, مرید کے مختلف رہیں. تو فقہی مذاہب مختلف ہونے سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا. اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہوتا ہے, بولے, اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے. آئیے غوث اعظم نے اپنے ممبر پر ایک آیت پڑھی 28ویں پارے سے, مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. یہ حضور غوث اعظم نے یہ مبارک آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ بے شک مبشرم میں بشارت دیتا ہوں برسول, ایسے عزیز رسول کی, یاتی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا. میلاد میں ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا, یہ غوث اعظم نے اپنے ممبر پر پڑھی آیت. کہیں سبحان اللہ. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, غوث اعظم نے یہ آیت ممبر پر پڑھی ہے. اور اس ممبر پر پڑھنے کے بعد بہجت الاسرار, وقت نہیں میرے پاس, صرف میں اردو ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں, ورنہ اس میں چند جز جو ہے عربی عبارات کے جہاں ضروری ہوں گے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. غوث اعظم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تقریر کیا کی ہے. علامہ سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب نور کے معبد کے مکینوں کے دماغ اس عطر انی خالق بشرا من طین کہ مٹی سے اللہ رب العالمین ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہے, خوشبودار ہوئے, ملکوت اعلی نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے انوار سے روشن ہوئے, تو قدس سے اشرف کے معبد کے رہبنوں نے درویشوں سے کہا گیا کہ میں نے اس کو بار بار کر دیا ہے, اور نفخت فی من روحی, اور
وقفو لہو ساجدین کے زمروں سے اور اصحاب تسبیح کے ہشام میں مٹی مشق کی گئی، اور حضرت آدم نے ان اللہ اصطفیٰ کو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے اس عروسی اور مصطفیٰ والے اور بلندی والے جوڑے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مزین فرمایا۔ فرشتوں نے اس نور کو ونفخت فی من روحی کی روشنی کے باعث اسے سجدہ کیا۔ اب اوپر سے آ رہے ہیں سرکار کی طرف، حضرت موسیٰ نے بلبل کو خوبصورت شیریں آواز میں یہ گاتے ہوئے سنا، انی انا اللہ، تو انہی اس ساقی کی محبت ہو گئی جس نے ان اللہ اصطفیٰ اور دیگر پیالوں سے انہیں پیاری اور میٹھی شرابن طہورا پلائی تھی، جس کے سبب طور کے کنارے کھینچے چلے گئے تھے تو پہاڑ کے نیچے اطراف کے لپٹے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ساقی کے دیدار کے اشتیاق میں اسی مقدس وادی میں درخت کے نیچے ٹھہر گئے، تب شکر کے نشے میں ان کے پہلو میں حرکت دی گئی۔ کثرت شوق سے ساقی کی محبت کے ورق پر اپنے محبت سے یہ حرف لکھے ہوئے، ربی ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پس قلم نے ان کے ہاتھ میں پلٹا کھایا اور لکھا لن ترانی، تو ہمیں ہمیشہ نہیں، تو ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کی آنکھ کے لیے چمکتا ہوا نور روشن ہوا تو پہاڑ جنت کا باغ بن گیا، اور آگ بالکل نہیں تھی جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا سبحانکا تبت الیک۔ حضرت موسیٰ کو جب ان کی دولت مل گئی تو ان سے کہا گیا اے موسیٰ اب رسالت کا قلم اس کے مالک کے سپرد کر دو کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ قلم کس کے سپرد کیا جائے؟ فرمایا اس کے سپرد کر دو کہ جو اپنے جھولے کے اندر باتیں کرے گا۔ یعنی غوث اعظم دیکھیں حضور تک کیسے پہنچ رہے ہیں، پہلے حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی طرف آئے، اور اب حضرت موسیٰ سے کوہ طور کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر رب نے کہا اے موسیٰ اس قلم کو اس کے سپرد کر دو جو اپنے جھولے میں بولے گا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ توحید میں کتاب لکھے گا انی عبد اللہ، اور اپنی رسالت کے صحیفوں میں یہ سطر لکھ دے گا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کے شرف کا تاج یہ آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جب نور احمدی کی شعاعوں میں، یہ غوث اعظم کے الفاظ سنیں آپ، جب نور احمدی کی شعاعوں میں مزید انوار داخل ہوئے تو قدس کے معبد کے درویش اس جمال کو دیکھنے کے لیے نکلے جو اس آیت وما ينطق عن الهوى کے صاحب و مالک ہیں۔ پھر ان سے فرمایا گیا اے سید الوجود، اے سید الوجود، شب معراج آپ کو طور نورانی سے رفرف ہے، اور آپ کی وادی مقدس قاب قوسین ہے، اور وہ بلبل جو تیری طرف رجوع کرے گی وہ بہت ہی خوش آواز ہے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، موسیٰ کا مطلوب تیرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ، غوث اعظم کہتے ہیں موسیٰ طالب تھے، مطلوب رب کی ذات تھی۔ تو غوث اعظم کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی آیتوں کو اس فلسفے میں لیتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اے سید الوجود، موسیٰ کا مطلوب تیرے لیے ظاہر ہے، اور ساتھ ہی یہ مجدہ بھی ملا ما زاغ البصر وما طغى، تم انبیاء کے دیوان میں حرف آخر کے طور پر لکھ دی گئے ہو، تم انبیاء کے دیوان میں حرف آخر کے طور پر لکھ دیے گئے ہو، تم اس فرمان میں سب سے بڑی سطر ہو، سبحان اللہ، جس میں لکھا گیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس رسول عظیم کی قدر و منزلت کی خلعتوں میں سے ایک خلعت فقد رعا من آیت ربہ الکبریٰ ہے۔ اے رسول تیری جبین وجود کے شرف کے لیے ایسا تاج بنایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا تاج کسی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ میری تقریر نہیں، غوث اعظم کی تقریر پڑھ کے سنا رہا ہوں، بولو سبحان۔ آپ کو لگتا نہیں اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اس عقیدے سے لگتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہی باتیں کی ہیں جو غوث اعظم نے کی ہے۔ تو آپ غوث اعظم دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول تیری جبین وجود کے شرف کے لیے ایسا تاج بنایا گیا کہ اس سے پہلے ایسا تاج کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ تمام انبیاء میں سے کوئی بھی اسریٰ بعبدہ لیلا کہ عز و شرف پر قادر نہ ہوا، اور نہ ہی کسی نے قاب قوسین کی ہوا پائی ہے، اور نہ ہی کسی کو بالمشافہ کہا گیا السلام علیکم ایھا النبی۔ فرمایا مصطفیٰ آپ کے علاوہ کسی کو السلام علیکہ ایھا النبی سے خطاب نہیں کیا گیا۔ آگے سنیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں، اور تمام انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے، سارے انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے۔
جو قرآن کہتا ہے نا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، محبوب اپنے رب سے قریب ہوئے دو قوسین کی طرح، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو حضرت غوث اعظم اپنے مریدوں کو عقیدہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی ذات کیسی ہے، اور تمام انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے، صرف دنا فتدلا کا مالک ہی آگے بڑھا. اے موجودات کی خلعت پوش دلہنیں دکھائی گئی، جنہیں دیکھا تو صحیح لیکن ان کی طرف آپ نے التفات و توجہ نہ فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ دکھایا کہ جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا تھا نہ کسی آنکھ نے سنا تھا. ادب و لحاظ رکھا، یہ وادی مقدس ہے، پھر کہاں ہے موسیٰ، یہ روح قدس ہے، کہاں ہے عیسیٰ، یہ تو ٹھنڈے شراب طہور میں نہلائے گئے ہیں، پھر کہاں ہے ایوب. عقلوں نے غیب کے میدانوں میں کتنا سفر کیا ہے، ہائے ہائے غوث اعظم کے جملے سنیں. عقلوں نے غیب کے میدانوں میں کتنا سفر کیا ہے اور بلند باغوں کی طرف اپنی حاجتوں کے گھونسلوں سے افکار کے کتنے پرندے اڑائے ہیں، اور ان اعلیٰ اور اشرف ہواؤں کی خواہش مند ہیں اور اس روشن باغ کی خوشبو کی طمع کرتے ہیں. وہ سمندر کے ہر بھنور میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا. تب اپنی معرفتوں کو زبانوں سے بزبان اعتراف پکارا، اے خاتم رسول، اے جس پر نبوت ختم کر دی گئی، آپ ہی ہیں روح قدس، آپ ہی ہیں روح قدس، آپ ہی وجود کے جسم کی روح ہے، آپ موجودات کے باغ میں داخل ہوئے ہیں، آپ دونوں جہانوں کی زندگی کا عین ہیں، آپ مشام روح پر وحی کے در یتیم ہوئے ہیں، آپ کی طرف ذات قدیم سے مہربانیوں کی ہوائیں چلی ہیں، اور قدر کا ہار آپ کا جھنڈا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ کا تاج ہے. یہ غوث اعظم مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھتے ہیں، بولیں سبحان اللہ. غوث اعظم مصطفیٰ کریم کا کیا کرتے ہیں؟ حضرت گرامی اندازہ لگائیے، یہ تقریر ایسی نہیں جیسے کوئی سنی بزرگی کر رہا ہو. غوث اعظم ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایسی طرز اور حضور کے لیے ایسے جملے سنیوں کے علاوہ کہیں سنے تم نے؟ تو الحمدللہ ہماری بولی بھی وہی ملی ہے جو حضور غوث اعظم کی بولی تھی. اب آئیے چند عقیدے چھوٹے سے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ، چند لائنوں کے ہیں. غوث اعظم سے سوال کیا گیا کہ شیخ اس وقت تک شیخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چھوٹے کاف سے بڑے کاف کی معرفت حاصل نہ کرے، یعنی کاف سے قاف تک نہ پہنچے. پانی دیجیے گا. کاف سے مل کر کہیں، کاف سے قاف تک نہ پہنچے. اس کا کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم سے کسی مرید نے پوچھا، مل کر کہیں کاف سے قاف تک جب تک شیخ نہ پہنچے، پیر جب تک، شیخ جب تک کاف سے قاف تک نہ پہنچے، اس شیخ کو معرفت خداوندی نہیں مل سکتی. پوچھا گیا حضور یہ کیا مراد ہے؟ آج یہ وابی حضور کے علم غیب پر مناظرے کرتے ہیں. غوث اعظم خود کیا بتاتے ہیں کہ میرے تربیتی یافتہ جو شیخ ہیں وہ کاف سے قاف تک پہنچے ہوئے ہیں. پوچھا گیا حضور یہ کاف سے قاف تک پہنچنا ہے کیا؟ حضور سید غوث اعظم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نور الدین شتنوفی بہجت الاسرار میں لکھ رہے ہیں. آواز نہیں آئی؟ ایسے عقیدے میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں، تم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. کاف سے قاف کیا ہوتا ہے؟ لوگ حضور کے علم پر مناظرے کرتے ہیں نا، اب ان کو شرم آ جانی چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے کہ غوث اعظم نے عقیدہ کیا دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کاف سے کاف کیا ہے. حضرت شیخ محی الدین سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کاف اور قاف کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی کونین کی ہر چیز کو، چھوٹے کاف سے کونین مراد ہے، چھوٹے کاف سے کونین، چھوٹے کاف سے کونین مراد ہے. تو غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کی زبان سے اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہی کامل شیخ ہے جو چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک پہنچا ہو، جس کا سفر چھوٹے کاف سے شروع اور بڑے کاف پر ختم ہو، اور جسے دونوں کافوں کے درمیان، کاف اور قاف کے درمیان کی منزل مل گئی، وہ شیخ کامل ہو گیا. وہ شیخ ہے. تو جس شیخ کو کامل ہونے کے لیے دو کاف کی منزل چاہیے، تو رسول اعظم تو تمام نبیوں میں کامل ہے، تو آپ کی منزلیں کیسی ہوگی؟ اب ذرا سنیے وہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کے درمیان کی منزلیں کیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کیا ہے. ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو، شیخ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کو کس طرح پاتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو، چھوٹے کاف سے کونین، تو اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو اس کی ابتدائے پیدائش کی تخلیق سے، توجہ ہے، ابتدائے غوث اعظم دیکھیں ولیوں کے لیے عقیدہ کیا بتاتے ہیں کہ ولیوں میں جو شیخ ہوتا ہے نا تو اس کا علم کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا تو وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کاف سے چلتا ہے بڑے کاف تک. بولو سبحان اللہ. غوث اعظم کہتے ہیں ہمارے دربار میں جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان کا سفر چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک ہوتا ہے، چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک ہوتا ہے، اور جو درمیان میں لٹک گیا وہ شیخ نہیں ہوتا، اور جو اس کاف کے قریب نہ آیا وہ بھی شیخ نہیں ہوتا. تو غوث اعظم کے نزدیک شیخ کامل کے لیے جن علوم کا ہونا ضروری ہے وہ دیکھیے تو وہ رسول اللہ کے لیے کیسا علم مانتے ہوں گے، وہ شیخ کے لیے جو علم مانتے. دیکھیے باجود الاسرار میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو اس کی ابتدا کی تخلیق سے جو کن سے ہوئی ہے لے کر اس مقام تک کہ جب کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ بے شک ان سے پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے قیامت تک پر مطلع نہ ہو جائے. سمجھے آپ؟ غوث اعظم سے سوال ہوا ہے کہ شیخ کامل کون ہے اور کس شیخ کو معرفت ملتی ہے؟ غوث اعظم فرماتے وہ شیخ کامل ہے جو چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک پہنچا ہو. پوچھا حضور یہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کا کیا راز ہے؟ فرمایا جب سے دنیا بنی ہے جب تک ختم ہوگی ان تمام کا علم جس ولی کو دیا جاتا ہے وہ شیخ کامل ہوتا ہے. یہ تو حضور اپنے نیچے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو غوث اعظم کا علم کیسا ہوگا اور غوث اعظم رسول اللہ کے علم غیب کو کیسے مانتے ہو؟ اب وہ کہاں گئی وہ پھرکیاں اور کہاں گئے وہ دنیا کے وہ جوکر اور وہ مقتدے کہ جو اپنے آپ کو بڑا ہٹلر اور مناظر اور اپنے آپ کو بڑا صحیح عقیدہ کہتے تھے. غوث اعظم کے نزدیک تو ان کی حیثیت گویا کہ کسی جانور کی بھی نہیں رہی، اس لیے کہ غوث اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کو بھی خدا اتنا علم غیب دیتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اور ختم ہوگی تو بتائیے سرکار کے علم غیب کے غوث اعظم کیسے قائل ہوں گے؟ دیکھا سنیو، لوگ کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کی بیان کی ہوئی چیزیں ہیں. یہ چند باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ غوث اعظم کی بیان کی ہوئی ہیں. کس کی ہے؟ بولیں کس کی ہے؟ اور آخر میں چند باتیں میں آپ کی خدمت عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وقت کے اختصار کے حوالے سے ایک چند اور حوالے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا اور خدا را ان عقیدے کو بھولیے گا مت. یہ اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ کو ایسے ایسے مراحل میں پرواز کرائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آغوش رحمت میں تربیت کے حوالے سے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت فتح الغیب کے اندر غوث اعظم خود اپنی منبر پر فرماتے ہیں، اور علامہ سید نور الدین شتروفی علیہ رحمت بھی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم قدس سر العزیز نے قرآن کی آیت پڑھی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ ہم نے اس طرح کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کی تلاوت غوث اعظم نے فرمائی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں خدا نے فحش کاموں سے، جنہیں خدا نے برائیوں سے دور کر دیا ہے اور وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے ہیں. غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور یہ کون ہے؟ کہتے ہیں حضور نے غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور گویا کہ آیت پڑھی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا کہ بے شک میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلتا. اب غوث اعظم کہتے ہیں اے مسکین، اے مخلص بندے، اللہ کی مراد اور اس کے بھروسے والے بندے یہی ہیں، یہ اللہ کے قریب کے حجروں میں، غور سے سنیے غوث اعظم کا عقیدہ، یہ اللہ کے قریب کے حجروں میں پرورش و تربیت پاتے ہیں، اس لیے شیطان ان تک پہنچ نہیں پاتا. نیز جو باتیں شریعت میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہیں وہ ایسے بندے ہیں کہ جو ان کی جو باتیں ان کی راہ میں نہیں آتی. یعنی غوث اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولی جو تقریر کرے وہ عقیدہ ہے خشک ملا کی باتوں کو نہ مانا کر، خشک ملا کی باتوں کو نہ مانا کر. غوث اعظم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قریب کے حجروں میں تربیت پاتے ہیں، خدا کے قرب کے حجروں میں تربیت پاتے ہیں. اور حضرت گرامی ایک اور نظریہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم قدس سر العزیز کا، کہ آپ نے جو اپنی ذات مبارکہ کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ حضرت علامہ نور الدین شتروفی لکھتے ہیں کہ حضور سید غوث ایک محفل میں حال اور قال
رخصت اور عظیمت پر گفتگو فرما رہے تھے. حال کیا ہے، قال کیا ہے، رخصت کیا ہے، عظیمت کیا ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے. مجلس میں قاری صاحب نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. یہ سنتے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس عزیز کھڑے ہوئے اور غوث اعظم کھڑے ہوئے تو وہاں موجود تمام لوگ بھی آپ کی جلالت و احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت شیخ نے سب کو اشارہ فرمایا کہ تم اپنے حال پر رہو. پھر اس جملے کی مسلسل تکرار کرتے رہے کہ کون کہتا ہے کہ میرا ملک ہے. تب اپنے وقت کے ایک بہت ہی صالح اور عابد مجاہد بزرگ شیخ احمد داران نے کہا، میں کہتا ہوں میرا ملک ہے، اس لیے وہ میرے لیے ہے اور اس ملک کے لیے مجھ جیسا کوئی نہیں. اس پر غوث اعظم نے ایک زبردست چیخ ماری اور فرمایا، اے احمق اور بے وقوف، تو کب اس کا تھا وہ ملک تیرا ہو جائے؟ تو اپنے ارد گرد بلاؤں تکالیف کو چکر لگاتے ہوئے کب دیکھتا ہے؟ کیا تو نے ان بلاؤں آفتوں آزمائشوں کو اپنی طرف بلایا ہے؟ یہ سنتے ہی شیخ احمد نے ایک سخت چیخ ماری اور اپنے سیاہ صوف اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. اسی طرح یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک دن قاری شریف مسعود بن عمر ہاشمی نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. غور سنیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب یہ آیت پڑھی تو غوث اعظم نے فرمایا، اے میرے غلاموں خاموش ہو جاؤ. پھر آپ نے چیخ ماری اور فرمایا، تم کب تک یہ کہو گے کہ ہم تیری حمد و تقدیس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور کب تک یہ کہو گے کہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں اور تقدیس بیان کرنے والے ہیں؟ تم نے اپنے اسرار، اپنے غیب ظاہر کر دیے، مگر ہم نے اپنے اسرار کو پوشیدہ رکھا ہے. پس قرب نے ہمیں فنا کر دیا ہے، قرب نے ہمیں فنا کر دیا ہے، رب کے دیدار نے ہمیں مار دیا ہے. اور کون ہے جو ہم سے عبرت حاصل کرے؟ پھر اپنے اور غور سنیے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں تم آؤ، اے میرے رب کے فرشتوں تم آؤ اور جان لو ہماری جو جماعت ہے یہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. کیا فرمایا غوث اعظم نے باشد الاسرار میں؟ اے اللہ کے فرشتوں آؤ، ہماری جو جماعت ہے یہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. اس کا مطلب میں اکثر آپ کو تقریر میں کہا کرتا تھا نا کہ ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھتے ہیں فرشتے، اس سے بڑا میرا غوث ہے. آج دلیل آ گئی نا اس کی، آج دلیل دیکھیں بالکل واضح طور پر آ گئی. اور غوث اعظم کا نظریہ بھی سامنے آ گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مطلق فرشتے افضل نہیں ہے، مطلق فرشتے افضل نہیں ہے. انسانوں میں جو رسول آئے ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں. یعنی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتوں میں جو رسول آئے ہیں اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، ان سے افضل ہیں. اسی طرح جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں ان کا رتبہ نہیں، جو انسان میں جو رسول آئے ہیں ان کا ہے. اسی طرح جو حضور کی امتی شرف و تقوی میں ہیں ان کا رتبہ ان فرشتوں سے افضل ہے. ہاں جو گناہگار لوگ ہیں ان سے فرشتے افضل ہیں. اب غوث اعظم کا عقیدہ آپ دیکھیے. اور وہ احمق لوگ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور کے استاذ ہیں معاذ اللہ، غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے رب کے فرشتوں آؤ ہماری بارگاہ کا طواف کرو، ہم تمہیں بتائے، جان لو کہ ہماری جو جماعت ہے وہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. ہماری جو جماعت ہے وہ تمہاری جماعت سے، بولو تمہاری جماعت سے، تمہاری جماعت سے ہماری جماعت جو ہے وہ افضل ہے. حضرات گرامی، یہ چند وہ سترے نظریات تھے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کیے ہیں. اور غوث اعظم قدس سر العزیز کے فتح الغیب کے اس خطبے کو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ کر آخر میں غوث اعظم کی وہ دعا پڑھتا ہوں جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو بڑی بڑی کٹھن مراحل جو ہے اللہ رب العالمین حل فرماتا ہے. اور غوث اعظم اپنے مریدوں کو انہی دعاؤں کے ذریعے تلقین دعا فرمایا کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، فتح الغیب میں غوث اعظم قدس سر العزیز نے 40واں خطبہ جو دیا تھا اس میں آپ نے یہی بات اپنے مریدوں کو بتائی تھی کہ ولی بننا چاہتے ہو، مخلصین میں آنا چاہتے ہو، زمرہ روحانیین میں آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر چند چیزوں کی ضرورت ہے. غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ چند چیزوں کی، بولے چند چیزوں کی. میرے پاس ابھی اتنے حوالے ہیں کہ وقت میرے پاس نہیں، مجھے دوسرے جلسے میں جانا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے نور و بشر کا مسئلہ، اختیار کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، مدد کا مسئلہ، یہ تمام مسائل جو ہیں میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا. اور حضور غوث اعظم قدس سر العزیز کی خود فرمودات اور آپ کے نظریے کے حوالے سے. لیکن زندگی رہی تو پھر کسی نشست میں ہم اس مسئلے کو ذکر کریں گے اور آپ کے سامنے واضح کریں گے.
لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت وہ نہیں، اہل سنت والجماعت. میں نے کہا والجماعت کیا ہوتی ہے؟ یہ والجماعت کیا ہوتی ہے؟ جب تمہیں ٹھوکنا شروع کیا تو تم اہل سنت والجماعت ہو گئے، اور جب تک تم یہ سلسلہ شروع نہیں تھا تو تم کبھی اس کو مارتے، کبھی اس کو مارتے، کبھی بینگ لوٹتے. میں کہتا ہوں اگر تم اہل سنت والجماعت ہو یا وجماعت ہو تو پھر آؤ اپنا عقیدہ غوث اعظم سے ثابت کرو. اپنا عقیدہ بولے غوث اعظم سے ثابت کرو. میرے دوستو، موت ایک وقت آنی ہے، اور وہ وقت اگر وفا کا ہو گیا اور آپ نے وفا سے جان دے دی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. سنی کہنے لگے کہ ارے اہل سنت والجماعت کے ہم نعرے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اہل سنت والجماعت بینر پر لکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا، غوث اعظم کے عقیدے کو اپنانے سے ہوتا ہے. ایسے خواہ مخواہ کوئی لکھنے سے پینٹر کو 5 روپے دے اہل سنت والجماعت لکھ دو، تو ایسے لکھنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. اس کے لیے عقیدے ماننے پڑتے ہیں. جو حضور کے میلاد سے چڑے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو بزرگوں کے وسیلے کو شرک ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو ان کی مزاروں کو بت خانے سے معاذ اللہ تشبیہ دے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو بزرگوں کی شان پر جرح کرے، جو حضور غوث اعظم کی 11ویں سے چڑھ جائے، جو حضور کی نورانیت پر شک کرے، جو حضور کے علم پر بکواس کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت وہ ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو قبول کرتا ہے. غوث اعظم قدس سر العزیز اپنے مریدوں سے کہتے ہیں ولی بننا چاہتے ہو، یہ نہیں 3 دن چلو ولی بن جاؤ گے. میں نے کہا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 3 دن جاؤ اور ولی بن جاؤ، یہ بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ عرض کر دوں کہ میرے غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. شیخ احمد کبیر رفاعی کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اشرف الجواب کے اندر. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشرف الجواب میں تھانوی لکھتا ہے کہ جس وقت آپ آئے ہیں رسول اللہ کے دربار پر، یہ مولوی زکریا نے تبلیغی نصاب کے اندر اس چیز کو لکھا، بعد میں انہوں نے حوالہ نکالا ہے، لیکن اشرف الجواب کے اندر یہ بات آج بھی موجود ہے، اور یہ مسلم واقع دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے. لیکن آپ سنیے کہ جب احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سامنے یعنی مزار مقدس کے سامنے جب آئے تو وہیں سے آپ نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا آپ پر سلام ہو. یہ تمام لوگ لکھتے ہیں جن کا نام میں دوبارہ ریپیٹ کر کے اپنا ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا. ان تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب دنیا نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ شامل تھے انہوں نے دیکھا کہ قبر مقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست پاک بار ظاہر ہوا، اور آپ کے ید پاک کی روشنی سے مسجد پوری منور ہو گئی. اور حضرت شیخ الاسلام شیخ المشائخ غوث اعظم کے در کے بھکاری احمد کبیر رفاعی آگے بڑھے اور انہوں نے بوسہ دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے یہ بھکاری ہے، غوث اعظم کے یہ مرید ہیں، غوث اعظم سے فیض لینے والے ہیں، جن پر مصطفیٰ اتنے راضی ہے کہ جن کے لیے ہاتھ نکالا اور انہوں نے بوسہ لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید پاک کو دوبارہ قبر شریف میں داخل فرمایا. اندازہ لگائیے حضرات گرامی، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی، اور سینہ بسینہ یہ بات آگے چلی، اور فریق مخالف نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ نقل کیا. تو اندازہ لگائیے غوث اعظم کے مریدوں کے لیے قبر سے رسول اللہ کا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو جب غوث اعظم نے جب خود حاضری دی ہوگی تو شان کیا ہوگی. ہم جیسے نکمے جاتے ہیں، کبھی میناروں میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی جناب جو ہے کہ وہ نقش و نگار قالینوں میں گم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں گم ہو جاتے ہیں. ہماری بھی کئی حاضری ہے کہ تیری وحشتوں پہ دل مجھے کیوں نہ آئے. دل پھٹتا ہے اس وقت کہ جس کی محبت کو دل میں لے کر جاتے ہیں وہاں ہم فضاؤں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ان کے آستانے پر آ تو جاتے ہیں. حاضری تو ان لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جو حال کی حاضری ہوتی ہے. دنیا کی کوئی رونق ان کے دلوں سے تصور مدینہ اور چہرہ مصطفیٰ کی اس خوبی اور ذات مصطفیٰ کی اس خوشبو سے ان کے مشام کو خالی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیے غوث اعظم کے در کے بھکاری جس نے سب سے پہلے غوث اعظم کے سامنے گردن جھکانے والوں میں گردن جھکانے والے جو ہیں وہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی ہے. ان پر حضور کا اتنا کرم ہے تو اندازہ لگائیے غوث اعظم پر کتنا کرم ہے. تو غوث اعظم کہتے ہیں میرے مریدوں ولی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، تم اس وقت تک ولی نہیں بن سکتے حتی تبادی و تبائن، جب تک چند عادتیں تم اپنے دلوں سے نہ نکال دو، حسد کو نہ نکال دو، بغض کو نہ نکال دو، ریا کو نہ نکال دو. فرمایا مرید نے عرض کی حضور اگر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا نکل گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا خدا تجھے روحانیین کے زمرے اور جماعت میں شامل کرے گا. کار روحانیین اور صحابہ کی جماعت اور روحانیین کی جماعت، اور فرق دیکھیں، روحانیین کی جماعت اور صحابہ کی جماعت.
اور صحابہ کی جماعت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. حضور غوث اعظم نے بہجت الاسرار میں اور غنیت الطالبین میں ایک نہیں کئی خطبے لکھے ہیں جس میں آپ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کو کبھی ذکر مت کرو. غوث اعظم کی تقریریں صحابہ کے اختلاف کو کبھی ذکر مت کرو. اور جو آیت صحابہ کی شان میں اتری ہے، محمد رسول اللہ والذین معه الشداء الکفار رحماء بینہم، یہ آخر تک یہ غوث اعظم خود پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہاں سے حضرت علی ہو، حضرت سعد ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت خالد ہو، حضرت سعد ہو یا حضرت امیر معاویہ ہو. اب جو قادری ہوگا وہ سیدنا امیر معاویہ سے چڑے گا تو وہ خارجی ہوگا، وہ رافضی ہوگا، وہ قادری نہیں ہو سکتا، وہ قادری نہیں ہو سکتا. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں بہجت الاسرار، آپ بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھیے، آپ غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیے. غوث اعظم سیدنا امیر معاویہ کا نام لے کر کہتے تھے کہ امیر معاویہ اور علی کا نام لے کر کہتے تھے ان کا ذکر ادب و تعظیم سے کرو، یہ سارے صحابہ میں سے ہیں. اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے لیے بغض رکھے اور پھر کہے میں سنی ہوں، میں قادری ہوں، تو وہ فراڈی ہے. یا تو اس تک عقیدہ نہیں پہنچا، عقیدہ پہنچ گیا ہے تو توبہ کر لے، اور اگر پہنچا ہے پھر بھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے تو وہ نہ قادری ہے نہ سنی ہے، نہ قادری ہے. دیکھو کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ غوث اعظم کو پڑھتے جاؤ اور اچھے اور برے میں تمیز کرتے جاؤ. اسی لیے یہ تقاریر ہوتی ہے. غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ روحانیین کے زمرے میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہاں کہ جب پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوگا نا تو رب کریم کا پتا کیسے چلے گا میں روحانیین میں آ گیا ہوں؟ کہتا پتا کیسے چلے گا؟ غوث اعظم سے پوچھا کہ میں ولی ہو گیا ہوں. ایک صحابہ کی زمرہ ہے، جماعت ہے، اور ایک روحانیین کا زمرہ ہے. اور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ جہاں ولیوں کے یعنی جو اولیاء ہیں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے شرف کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بہجت الاسرار میں وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں اس کو بھی ذکر کرتا. یہ غوث اعظم نے اپنی تقاریر میں اپنے مریدوں کو سکھایا کہ ولی نبی کے برابر نہیں ہوتا، نبی سے بڑا نہیں ہوتا. نبی سے حضرت خضر نبی ہیں، حضرت خضر نبی ہیں. یہ کہنا کہ حضرت خضر ولی تھے اور حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور ان کو زیادہ علم تھا، علماء نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا حضرت خضر نبی ہے، نبی کے پاس جا رہا ہے. نبی اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولی کا رتبہ نبی سے زیادہ نہیں ہوتا. غوث اعظم خود فرماتے اپنی تقریروں میں کہ جہاں ولایت کا شرف ختم ہوتا ہے تو وہیں میں حقیقت میں شرف نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. تو ایک زمرہ روحانیین ہے اور ایک زمرہ صحابہ ہے. تو صحابہ کا کیا نظریہ ہوگا؟ حضرت علی کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت ابوبکر کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت عمر کا علم کیسا ہوگا؟ غوث اعظم اولیاء کی جماعت میں جو شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں. ان کے مرید نے پوچھا کہ حضور جب بندہ اپنے دل کو صاف کر لے تو کیا وہ ولیوں کی جماعت میں آ جائے گا؟ فرمایا ہاں آ گیا. کہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں ولیوں کی جماعت میں آ گیا ہوں؟ تو غوث اعظم نے بطور دلیل ذکر کیا تو منو الاسرار والعلوم اللدنیۃ، اللہ اس کے سامنے لوگوں کے دلوں کو ظاہر کر دے گا. بولے سبحان اللہ. تو منو الاسرار والعلوم اللدنیۃ، غیبوں سے پردے ہٹا دے گا، غیب اس کے لیے مشاہدے میں ہو جائے گا. فرمایا کہ جو ولیوں کے زمروں میں آتا ہے اس کے لیے کوئی غیب نہیں رہتا. اور فرمائے وہ رد علیک التکویر، خدا اس کو جنت والا بنا دے گا کہ وہ اپنی زبان سے جس چیز کو کہے کن تو وہ ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیے غوث اعظم تو یہ اختیارات ولیوں کی جماعت والوں کے لیے مان رہے ہیں، علم غیب بھی مان رہے ہیں اور کن کے اختیار بھی مان رہے ہیں. اب یہ کتنا برا علم ہوگا، یہ کتنی بری تبلیغ ہوگی، یہ کتنی بری جماعت ہوگی کہ غوث اعظم جو علوم اور جو اختیار ولیوں کے لیے مان رہے ہیں وہ نبیوں کے لیے نہ مانے. توبہ توبہ. اس لیے ہمیں ملاؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلے عالم ربانی جو علم و عمل و احسان کا امتزاج ہے غوث اعظم کی طرف آنا چاہیے. کس کی طرف آنا چاہیے؟ بولو کس کی طرف آنا چاہیے؟ اور مزید میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، تحقیق کرتے رہیے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار کیا ہے؟ غوث اعظم اس میں کہتے ہیں تم میرے وسیلے سے خدا سے دعا کیا کرو. غوث اعظم کی تقریر ہے میرے وسیلے سے. اب جو ملا کہے کہ وسیلہ رسول کا نہیں، غوث اعظم اس کو قیامت کی نہیں چھوڑیں گے. وہ غوث اعظم کے سائے میں آ سکتا ہے، وہ غوث اعظم کے طرز میں آ سکتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں میرے مریدوں میرے وسیلے سے دعا کرو. اس لیے آپ اٹھا کر دیکھیں اخبار الاخیار، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے.
حق کا معیار ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے شاہ فرمایا میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ جو دعائیں تم شیخ عبد القادر کے وسیلے سے کرو گے اسے خدا رد نہیں کرے گا. تو اندازہ لگائیے غوث اعظم کے شرک سکھاتے تھے. معاذ اللہ تم بڑے موحد ہو گئے، توحیدی جماعت ہو گئی. پھر تمہیں جب دبایا جائے توحیدی جماعت، میں نے کہا ابے پیرانے پیر تو ہم میں ایک ہی ہے، غوث اعظم ہے. اگر تم غوث اعظم کے عقیدے نہیں ہو تو تمہارا پیرانے پیر تو درکنار تمہارا کوئی پیر بھی ہے؟ پیرانے پیر کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی پیر بھی ہے، کوئی ایک ولی بھی ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارے پاس ولی ہے نہ امام الاولیاء ہے. الحمدللہ سنیوں کے پاس ولی بھی ہے اور پیرانے پیر بھی ہے، اور پیرانے پیر اپنے مریدوں کو عقیدہ دیتا ہے میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے. تو بتاؤ غوث اعظم اپنے وسیلے سے دعا کی اجازت دیتے ہیں، ذات کا وسیلہ میرے وسیلے سے. تو پتا چلا یہ کہنا کہ غوث اعظم حنبلی ہے تو ہم بھی حنبلی ہے اور وسیلہ شرک ہے، یہ فراڈ نہیں چلے گا. غوث اعظم قدس سر العزیز کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا نے ذکر فرمایا ہے، جو امام احمد رضا نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ غوث اعظم کے تصرفات اور مناقب ہے. آخر میں آئیے بس اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. 100 کی ایک بات ہے، 100 کی ایک بات ہے، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. غوث اعظم فتح الغیب میں کہتے ہیں بندہ جب خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا نا، ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نام کا ایک ایک اسم کا مظہر بناتا چلا جاتا ہے. یہ غوث اعظم کہتے ہیں ایک ایک قسم کا مظہر بنتا چلا جاتا ہے وہ، یہاں تک کہ وہ پھر رب کریم اس کو درجات میں بلند کر کے اپنے القدیر یعنی قدرت والا القدیر کا مظہر بناتا ہے. یہ غوث اعظم فتح الغیب میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا ہے، اور فتح الغیب وہ ہے جس کو ابن تیمیہ بھی قبول کرتا ہے. القدیر غوث اعظم کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ وہ سر چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک القدیر طاقت ہی طاقت ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. قدرت ہی قدرت ہو جاتا ہے. یہ کہہ کر جب غوث اعظم آگے گئے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت قربان جاؤں، انہوں نے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب کی شرح لکھی ہے، لیکن پوری کتاب میں نام کہیں نہیں لکھا. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنا نام کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے میری کیا اوقات کہ میں غوث پاک کی کتاب پر نام لکھوں، نہ شروع میں لکھا نہ آخر میں لکھا. فتح الغیب کی فارسی میں شرح کی ہے، اور شرح کرتے وقت نیچے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو شیخ نے فرمایا نا کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ بندہ رب کریم کے اسم قدیر کا مظہر بن جاتا ہے. تو خود لکھتے ہیں تم جانتے ہو الاسم القدیر کا مظہر کون ہے؟ تو شیخ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی بولے خود ہی ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نظریے ہیں ہم اس کو اپنائیں اور اس پر نظر رکھیں. کوئی کہے یار یہ ایسی باتیں ہیں اس نے بھی مرنا ہے، اور کوئی کہے یہی باتیں ہیں اس نے بھی جانا ہے. بس ہمارا کام تھا وما علینا الا البلاغ، آگے تک پہنچا دینا، آگے تک بتا دینا، اور دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی ان اہل حق کے زمروں میں رکھے، آپ کو بھی رکھے. اللہم توفنا مع المسلمین، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں موت دے، اور الحقنا بالصالحین، قیامت کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جوڑے رکھے. اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور غوث اعظم قدس سر العزیز کی اس دعا کے کلمات کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جس کو صوفیاء نے اپنے بڑا مجرب اور بڑا تریاق کہا، اور یہ کلمات بھی بہجت الاسرار کی وسط میں موجود ہے جو غوث اعظم قدس سر العزیز یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور صوفیاء نے کہا یہ دعا بڑی مقبول اور معمول رہی ہے اور افادہ عام ہے. دعا کر لیجئے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی. اللہم ان العلم عندک وهو محجوب عنی وعالم امرا فاختاره لنفسی فقد فوضت الیک امری ورجوتك لفاقتی وفقری فارشدنی اللہم الى احب الامور الیک وارضاہ عندک وَأَحْمَدُهَا عَاقِبَةً فَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ بِقُدْرَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مولا ہماری حاضری قبول فرما لے. غوث اعظم جو عبد القادر ہیں اور صفت القدیر کے مظہر ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے مولا ہمیں ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. آج جو یوم حضور غوث اعظم کا کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو حضرات تشریف لائے قبول فرما لے. جو ہم نے باتیں کی کسی پر تنقید کسی پر نشانہ مقصود نہ تھا مولا، محض اپنے لیے ہدایت کے رہنما اصول غوث اعظم کی ذات سے چننے تھے. یا اللہ ہمیں اس میں استفادے کی توفیق دے دے اور ہمیں استقامت کی توفیق دے دے.
جو مولائے کریم میں محفل سجائے ہوئے ہیں، ختم قادریہ کی صورت میں، ختم خواجگان کی صورت میں، ذکر غوث اعظم کی صورتوں میں، ان میں جن جن کے ترانے مقبول ہوئے ہیں ان کے ترانوں کے صدقے ہماری باتوں کو بھی مقبول فرما لے۔ مولائے کریم قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں کو اولیاء کی غلامی میں لکھ، تیرے محبوبوں کی غلامی میں رکھ، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کو حق سمجھ کر یقین کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، آمین یا رب العالمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس پر اجر ملتا ہے، اور اس اجر کو بارگاہ غوثیت کی نظر کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو نظریات بیان کیے گئے خدا را اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ اس دین کا حاصل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔